بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیدار الہی، کلام اور عطائے احکام، مقام صریف الاقلام سے چل کر عجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف کی سواری ہوئی آئی۔ اس پر سوار ہو کر بارگاہ دنا فتدلی فقان قاب قوسین او ادنا پہنچے۔ بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لانے نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی ہوا۔ حق جل شانہ نے آپ کو 3 تحائف دیے، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا وہ اس طرح سے ہے: میں نے آپ کو اپنا خلیل و حبیب بنایا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ کا سینہ کھولا، آپ کے بوجھ کو اتارا، ذکر کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ تیری رسالت و عبدیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تیری امت کو خیر امت وسط و عادلہ و معتدلہ بنایا، شرف و فضیلت کے لحاظ سے اولین جبکہ ظہور و وجود کے لحاظ سے آخرین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل اور سینے انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا۔ آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتین میں سورہ بقرہ عطا کیے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کی اور 8 چیزیں آپ کی امت کو دیں: اسلام اور مسلمان، ہجرت و جہاد، نماز و صدقہ، صوم رمضان، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح اور خاتم بنایا۔ اولاً اس امت کو 50 نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہوا۔ واپسی پر موسیٰ سے ملاقات پر نمازیں بار بار ان کے اصرار پر کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں تخفیف کی درخواست فرماتے رہے، یہاں تک کہ تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ نے مزید کمی کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا مجھے حق تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ جواب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو غیب سے آواز آئی، یہ نمازیں 5 ہیں مگر 50 کے برابر ہیں، یعنی ادائیگی 5 کی ہے مگر ثواب 50 کا ملے گا۔ آسمانوں سے واپسی پر دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے اور پھر براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں نزول ہوا۔ معراج کے سفر سے واپسی پر صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کو بیان کیا۔ سب حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے ہاتھ سر پر رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں اور کہنے لگے ایک ہی رات میں بیت المقدس میں جا کر واپس آ گئے۔ اور جو لوگ بیت المقدس دیکھ کر آئے تھے انہوں نے بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علامات پوچھنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں سے سامنے کر دیا۔ کفار نے سوالات کیے اور نبی علیہ السلام نے تمام کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ جب کوئی بات پوچھنے والی نہ رہی تو کہا راستے کا کوئی واقعہ بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ میں فلاں جگہ مجھے ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا۔ ایک خاکی رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ واقعہ سن کر کہا یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے۔ اسی دوران حبس شمس کا واقعہ بھی پیش آیا جس کا تذکرہ شمس القمر کے ساتھ گزر چکا ہے۔ دوبارہ بتایا جاتا ہے واقعہ اس طرح سے ہے، قافلہ کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے سورج کو روک دیا اور اس وقت تک غروب نہ ہوا جب تک قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو گیا۔